بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، ایک ایسا سوال جو شادی کے بعد اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر کھٹکتا ہے، وہ یہ کہ ہم بستری کرنے کے بعد، میاں اور بیوی کے آپس میں ملنے کے بعد کون کون سی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ بستر، تکیے، کمبل، لحاف، گدے، چادر یا وہ کپڑے جن کپڑوں کو پہن کر ہم بستری کی جاتی ہے، جن کپڑوں کو پہن کر میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، لیکن لوگ شرم کی وجہ سے پوچھتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کرتے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج آپ شرمندگی کا مظاہرہ کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ آج کی شرمندگی سے کہیں بڑی شرمندگی کل قیامت میں آپ کو اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے دین کی باتیں پوچھنے میں آپ بالکل بھی جھجک محسوس مت کیجئے، شرم سے کام مت لیجئے۔ دوستو، اگر میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کی وجہ سے نہ ہی چادر ناپاک ہوتی ہیں، نہ ہی تکیے ناپاک ہوتے ہیں، نہ ہی گدے ناپاک ہوتے ہیں، نہ ہی وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں جن کپڑوں کو پہن کر یہ کام کیا جاتا ہے، بلکہ وہ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں جن چیزوں پر کوئی نجاست لگ جائے، یعنی منی کا کوئی قطرہ لگ جائے۔ مثال کے طور پر آپس میں میاں اور بیوی مل رہے ہیں، ملنے کے بعد منی کا کوئی قطرہ چادر پر لگ گیا یا کپڑے پر لگ گیا، تو وہ کپڑا جس پر منی کا کچھ قطرہ لگا ہے وہ کپڑا ناپاک ہوا، نہ کہ وہ کپڑے جن کپڑوں سے آپ مس ہوئے ہیں، جن کپڑوں سے آپ ٹچ ہوئے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں کوئی کپڑا میں پہن لیا تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں اگر کسی سے میں ٹچ ہو گیا تو وہ شخص بھی ناپاک ہو گیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک بات اور ذہن نشین کر لے۔ مثال کے طور پر جس چادر پر منی لگی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، تو وہ سارا کا سارا کپڑا، وہ پوری چادر ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اس چادر کے جس حصے پر وہ نجاست لگی ہوئی ہے، اگر اسی حصے کو آپ اچھے طریقے سے 3 مرتبہ نچوڑ کر پاک کر دیتے ہیں تو مزید پوری چادر کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس ان حصوں کو، جن حصوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، انہی حصوں کو آپ پاک کر دیتے ہیں تو پوری کی پوری چادر، پورا کا پورا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پوری چادر کو اچھے طریقے سے دھوئے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر صرف اسی حصے کو آپ دھو لیتے ہیں جس حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو باقی پورا کپڑا، پوری چادر، پورا بستر پاک ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ میاں اور بیوی کے آپس میں ملنے کی وجہ سے چادر، تکیے، کمبل وغیرہ یہ سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں جن کپڑوں پر نجاست لگ جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.